بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پارہ نمبر 10 کے اہم مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ سورہ انفال کا کچھ حصہ 10ویں پارہ میں بھی آیا ہے۔ انفال نفل کی جمع ہے، مال غنیمت کو کہتے ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں ایک ایسے ہی سوال کا جواب دیا گیا تھا جو مال غنیمت کے بارے میں کیا گیا تھا۔ 10ویں پارہ کے شروع میں اس کی مزید تفصیل ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی قرابت داروں اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کو دیا جائے گا، جبکہ 4 حصے مجاہدین کے درمیان تقسیم کیے جائیں گے۔ مال غنیمت کی تقسیم کا حکم بتانے کے بعد دوبارہ غزوہ بدر کی تفصیل ہے، جس میں قرآن حکیم نے اپنے خاص اسلوب میں اس کی پوری منظر کشی کی ہے کہ گویا سامعین اپنی آنکھوں سے اس غزوہ کا حال دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا گیا، اس وقت کو یاد کرو جب تم قریب کے ناکے پر تھے اور وہ دور کے ناکے پر تھے اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا۔ اسی غزوہ بدر کے حوالے سے جو باتیں ذکر کی گئی ہیں، ان میں سے خاص باتیں درج ذیل ہیں۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو کفار نے مسلمانوں کی تعداد بہت ہی کم سمجھی اور یوں ہی مسلمانوں کو کفار بہت کم دکھائی دیے۔ ایسا اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کا ہونا طے فرما دیا تھا اور اللہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی فریق بھی دوسرے کی کثرت سے مرعوب ہو کر راہ فرار اختیار کر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ کی نصرت کے حصول کے 4 عناصر ذکر فرمائے ہیں۔ نمبر 1، میدان جنگ میں ثابت قدمی۔ نمبر 2، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا۔ نمبر 3، آپس میں اختلاف اور لڑائی جھگڑے سے بچ کر رہنا۔ نمبر 4، دشمن سے مقابلہ کے وقت ناموافق امور پر صبر کرنا۔ کامیابی کے 4 عناصر بتانے کے ساتھ ساتھ مشرکین کی طرح فخر و غرور اور دکھاوا کرنے سے منع کیا گیا۔ غزوہ بدر میں شیطان مشرکین کے سامنے ان کے اعمال کو مزین کر کے پیش کرتا تھا۔ دوسری جانب مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوئے جو کافروں کے چہروں اور پیٹھوں پر سخت ضربیں لگاتے تھے۔ مفسرین فرماتے ہیں اگرچہ یہ آیات تو غزوہ بدر کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، لیکن مفہوم کے اعتبار سے عام ہیں، چنانچہ موت کے وقت ہر کافر کی پٹائی لگتی ہے۔ قریش پر غزوہ بدر میں جو آفت آئی اور ذل و خوار ہوئے، اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی قوم شکر کی بجائے کفر و اطاعت کی بجائے معصیت شروع کر دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا معاملہ بدل دیتا ہے اور اسے نعمت کی جگہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ غزوہ بدر کے پس منظر میں مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ دشمنوں سے مقابلہ کے لیے مادی، عسکری اور روحانی تینوں اعتبار سے تیاری مکمل رکھیں۔ ظاہر ہے غزوہ بدر میں مادی تیاری مکمل نہ تھی تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی خاص نصرت کا نتیجہ تھا کہ مادی عسکری اعتبار سے کمزوری اور دونوں لشکروں میں بے پناہ تفاوت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ لیکن آئندہ کے لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ حالات اور ضروریات کے مطابق بھرپور تیاری کریں تاکہ ان کے اسلحہ اور ساز و سامان کو دیکھ کر دشمن پر رعب طاری ہو جائے اور وہ اسلامی لشکر کے سامنے آنے کی جرات ہی نہ کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جہاں تک ہو سکے تم ان سے مقابلے کے لیے تیاری رکھو، قوت بھی اور گھوڑوں کا پالنا بھی، کہ اس کے ذریعے تمہاری ڈھاک بیٹھی رہے گی اللہ کے دشمنوں پر اور تمہارے دشمنوں پر اور ان کے سوا دوسرے لوگوں پر جنہیں تم نہیں جانتے اور اللہ نہیں جانتا۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ مادی قوت و طاقت کی اہمیت کے باوجود روحانی قوت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ دشمن سے دوبدو ہونے کے لیے روحانی قوت تمام دوسری قوتوں اور وسائل کے مقابلہ میں زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ جہاں مسلمانوں کو جنگ کے لیے ہمہ وقت مستعد رہنے کا حکم دیا گیا، وہیں یہ حکم بھی دیا گیا کہ اگر یہ کافر صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ۔ اس آیت سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے اگر صلح میں مسلمانوں کی مصلحت ہو تو صلح کر لینی چاہیے۔ جنگ کی تیاری اور جذبہ جہاد کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ بہر صورت جنگ ہی کرنا ضروری ہے اور مصالحت سے دور رہنا ہی اللہ کا حکم ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد موقع پر صلح کا راستہ اختیار فرمایا۔ جنگ بدر میں مشرکین گرفتار ہوئے۔ تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت کے موافق ان کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے کئی صحابہ رضی اللہ عنہم کی رائے یہ تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دوسرے بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے مشورہ دیا انہیں فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی رائے کو پسند فرمایا اور ان قیدیوں کو رہا کر دیا گیا۔ اس پر اللہ کی طرف سے عتاب نازل ہوا۔ فرمایا گیا اگر اللہ کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا تو جو فدیہ یہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے تم پر عذاب نازل ہوتا۔ اس قسم کی آیات جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عطاب فرمایا گیا قرآن کی صداقت و حقانیت کی دلیل ہے۔ اگر بالفرض قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا تو ایسی آیات کو قرآن میں ہرگز جگہ نہ ملتی۔
یہ بات بھی ملحوظ رکھی کہ عطاب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس فدیہ کھانے کی نہ صرف اجازت دی بلکہ اسے حلال اور پاکیزہ قرار دیا جو مشرکی قیدیوں سے لیا گیا تھا۔ سورت کے اختتام پر ان لوگوں کو ایک دوسرے کا رفیق قرار دیا گیا جو اللہ کی رضا کے لیے ہجرت اور جہاد کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ٹھکانہ فراہم کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اس سورت کے ابتدا میں جہاد کا ذکر ہوا تھا اور اختتام نصرت اور ہجرت کے ذکر پر ہو رہا ہے، گویا کہ یہ سورت ابتدا سے اختتام تک جہادی کے بیان پر مشتمل ہے۔ سورۃ توبہ۔ سورۃ توبہ مدنی ہے اور اس میں 129 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ اسے سورہ برا بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا پہلا لفظ ہی برا ہے۔ یہ سورت 9 ہجری میں اس وقت نازل ہوئی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رومیوں کی سرکوبی کے لیے نکلے تھے۔ اس غزوہ کو غزوہ تبوک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ غزوہ سخت گرمی کے زمانے میں پیش آیا تھا، سفر بھی بہت طویل تھا، پھل پکے ہوئے تھے جو کہ ان کا اہم ذریعہ معاش تھے۔ مختصر یہ کہ غزوہ اہل ایمان کے لیے بڑی ابتلا اور ان کے صدق و اخلاص کا امتحان تھا۔ اس کے ذریعے مومنوں اور منافقوں کے درمیان امتیاز بھی ہو گیا۔ حقیقت میں سورۃ توبہ کے بنیادی ہدف دو ہی ہیں، ایک مشرکین اور اہل کتاب کے ساتھ جہاد کے احکام بیان کرنا اور دوسرے غزوہ تبوک کے پس منظر میں اہل ایمان اور اہل نفاق کے درمیان واضح فرق کر دینا۔ جہاں تک ہم جہاد کا تعلق ہے تو یہ پرطور معاہدے اور برات کا اعلان کیا گیا ہے جو مسلمانوں نے مشرکین کے ساتھ کیے تھے۔ ان کے لیے انتہائی مدت 4 ماہ مقرر کر دی گئی ہے۔ یوں ہی مشرکوں کو بیت اللہ کا حج کرنے سے بھی منع کر دیا گیا ہے کیونکہ یہ لوگ کئی بار عہد شکنی کا مرتکب ہو چکے تھے اور اسلام کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکنے کے لیے یہود کے ساتھ گٹھ جوڑ کرتے چلے آ رہے تھے۔ مشرکوں سے برات کا اعلان کرنے کے بعد اہل کتاب کے ساتھ بھی قتال کی اجازت دی گئی ہے کہ مکر و فریب، عہد شکنی، منافقت اور جھوٹ اور ان کی فطرت میں رچ بس گئی تھی۔ یہود تو قبیلہ بنو قریظہ ہو یا بنو کنیر یا بنو کینکا، انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا تھا۔ تقریباً 20 آیات میں ان کے باطنی خبث اور وسوسہ کاریوں کو تشت ازبام کیا گیا ہے اور مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ اہل کتاب میں سے جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ ہی روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول حرام کی ہیں اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر جزیہ دیں۔ یہاں تک اس صورت کے ہدف کا تعلق ہے تو منافقوں کی علامات اور بد باطنیوں کے بارے میں اس سے اندازہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ سب کے سامنے ذلیل اور رسوا ہو کر رہ گئے۔ اس لیے اس صورت کا نام سورہ فاضحہ بھی ہے، یعنی رسوا کرنے والی صورت۔ اس صورت کے نزول سے انہوں نے اپنے آپ کو اسلام کے زبانی دعوے کے پردے میں چھپا رکھا تھا، لیکن اس صورت نے ان کے باطن کو یوں ظاہر کیا ہے کہ ہر کسی نے جان لیا کہ کون منافق اور کون مخلص مومن ہے۔ منافقوں کی کمزوریوں اور عیوب کو نمایاں کرنے کا ظاہر سبب غزوہ تبوک بنا۔ جہاد تو ویسے بھی جان جوکھوں میں ڈالنے والی عبادت ہے، جبکہ غزوہ تبوک میں وقت کے سپر پاور کے ساتھ مقابلہ تھا، وہ بھی شدید گرمی اور فقر و فاقہ کے دنوں میں۔ اس غزوہ کے پس منظر منافقوں سے جو حرکتیں سرزد ہوئیں ان کا اندازہ درج ذیل چند جھلکیوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ نے پیش گوئی فرمائی تھی، منافق قسمیں کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو آپ کے ساتھ ضرور نکل پڑتے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئے تو منافقوں نے جھوٹے اعذار پیش کیے، سوائے چند کہ باقی تمام مخلص مسلمان فوراً غزوہ تبوک میں شرکت کے لیے تیار ہو گئے، جبکہ منافقوں نے مختلف ہیلے بہانوں سے مدینہ میں رہنے کی اجازت حاصل کر لی۔ اللہ نے فرمایا کہ ان منافقوں کا جہاد میں نہ نکلنا ہی بہتر تھا، اگر بالفرض وہ شرکت کرتے تو مسلمانوں کے درمیان فتنہ فساد پھیلانے کے سوا کچھ بھی نہ کرتے۔ ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے مضحکہ خیز عذر پیش کیا کر کے اپنے لیے استثناء حاصل کرنے کی کوشش کی۔ مثال کے طور پر جد بن قیس نام کے ایک صاحب کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں دل کا بڑا کمزور ہوں، جبکہ رومیوں کی عورتیں گورے رنگ کی ہوتی ہیں، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں جہاد میں گیا تو انہیں دیکھ کر کہیں فتنہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ ان کے دلوں مسلمانوں کے لیے بغض اور حسد کے سوا کچھ نہیں۔ وہ قسمیں کھا کر یقین دلاتے ہیں کہ اے مسلمانوں، ہم تم میں ہی سے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ان کی نظریں صرف مال پر ہوتی ہیں، اگر مل جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، اگر محروم رہے تو اللہ کے نبی پر طعنہ زنی سے باز نہیں آتے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کی بات سن لیا کرتے تھے، اس لیے وہ آپ کے بارے میں کہتے تھے، آپ تو نرے کاہن ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہیں مستقل یہ اندیشہ لگا رہتا تھا کہ کہیں ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کا پول کھول دے اور ان کے قلبی راز فاش کر دے۔ ایک دوسرے کو برائی کا حکم دیتے، نیکی سے روکنا، بخل کرنا ان کی نمایاں صفات میں سے ایک تھی۔ ان منافقین کی صفات اور اعمال ماضی کے کفار جیسے ہیں۔ منافقوں کو کفار کے ساتھ تشبیہ دے کر قوم نوح، عاد، سمود، قوم ابراہیم، اصحاب مدین اور قوم لوط کا تذکرہ کیا گیا۔ 10ویں پارہ کے آخر تک منافقوں ہی کا تذکرہ ہوا ہے اور ان کے بارے میں اللہ نے یہاں تک فرما دیا ہے کہ اے میرے پیغمبر، اگر آپ کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں تو بھی اللہ ان کو ہرگز مغفرت نہیں کرے گا، اور یہ بھی فرما دیا گیا کہ اگر میں ان میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ اس کی نماز جنازہ بھی نہ ادا فرمائیں۔